میرا نام نادیہ، میرے امی ابو بھی نہیں ہے، میں رات ان کے گھر جا کے گجرات میں میری شادی ہوئی، میں فیصل آباد میں رہتی ہوں، میں کل 5 گھنٹے سفر کر کے ان کے گھر جا کے میں معافی مانگ کے آئی ہوں۔ اب حلالے کی بات سنتی ہوں نا، کسی اور کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے، میرا دل نہیں ہے، میرا دل اب بستری کرنے کو نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر نے بھی مجھے تمام لوگوں کے درمیان بیٹھ کے 3 دفعہ طلاق بول دیا۔ اب وہ حلالے کی بات کرتے ہیں، تو کیا یہ طلاق میں حلالہ ہوگا یا ویسے ہی اگر دوسری دفعہ بیٹھ کے نکاح ہو جائے تو اس طرح سے دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے؟ رجوع تو ہو سکتا ہے، رجوع تو ہو سکتا ہے۔ آپ نے فون کیا ہے، میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیا ماجرا ہے، تاکہ صحیح طور پر سمجھ لیں اور پھر ان کی رہنمائی کر سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹے، آپ نے کال کیا تھا مجھے؟ جی میں بڑی پریشان ہوں، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، اب واپسی کا راستہ ہے پر حلالے کا کہہ رہے ہیں۔ شوہر کا دل حلالے پہ نہیں ہے، مطلب حلالے میں ہم بستری ضروری ہے، وہ اس بات پہ مانتے نہیں۔ رات میں ان کے گھر جا کے معافی مانگ کے آئی ہوں کہ مجھے معاف کر دیں، سامان نہ اٹھائیں، تو وہ لوگ سامان تو نہیں اٹھایا۔ شوہر کہتا تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، کپڑے ملیں گے اور روٹی کھانے کو ملے گی، مطلب اس کا یہ دل نہیں ہے کہ یہ ہم بستری کسی اور کے ساتھ کرے۔ میں نے ان کو بولا ہے کہ اگر 3 حیض پورے نہیں نہ ہوتے ہیں تو اس میں طلاق واپس ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ اس بات پہ نہیں مانتے، اس کی ماں بولتی ہے حلالہ کر کے آؤ، وہ ماں کا دل ہے حلالہ کر لے، بیٹے کے دل سے اتر جائے گی، مطلب بیٹے کو یہی لگے گا کسی اور کے ساتھ ہم بستری کر کے آئی ہوئی ہے۔ میں بڑی پریشان ہوں، میری بس ہو گئی ہے۔ اللہ آپ کی اس بے بسی کو دور کر دے۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ میرا نام نادیہ، میرے امی ابو بھی نہیں ہے، میں رات ان کے گھر جا کے گجرات میں میری شادی ہوئی، میں فیصل آباد میں رہتی ہوں، میں کل 5 گھنٹے سفر کر کے ان کے گھر جا کے میں معافی مانگ کے آئی ہوں۔ اب حلالے کی بات سنتی ہوں نا، کسی اور کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے، میرا دل نہیں ہے، میرا دل اب بستری کرنے کو نہیں ہے۔ اللہ آپ کی مدد کرے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ حلالہ نہیں کرنا چاہیے، حلالہ جائز بھی نہیں ہے، اور یہ حلالہ وہ نہیں۔ کہتے ہیں یہ وہابی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں سنی ہوتے ہیں ان میں حلالہ ہوتا ہے۔ حلالہ تو اگر مسلمانوں میں حلالہ ہوتا تو پھر آپ روتی نہیں بیٹا، آپ روتی نہیں۔ اگر حلالہ اسلام میں ہوتا، جو یہ کروا رہے ہیں، آپ کی ساس کروانا چاہتی ہیں، حلال ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر ان کا شوہر طلاق دے دے؟ وہ سوئیں گی کسی عورت کے مرد کے ساتھ جا کے؟ وہ تو یہ کر رہی نا کہ شوہر کے دل سے اتر جائے گی، نہیں، وہ شوہر کے یہ رکھے دیکھیے، گا۔ اس کو ساس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے بیٹے۔ اس نے یہ حلالہ اسلام میں یہ حلالہ نہیں ہے، جس حلالے کو انہوں نے جائز کر رکھا ہے۔ آپ اگر اسلام میں ہوتا، آپ یہ بتائیے کہ آپ روتی کہ اسلام پر عمل کرنے میں آپ کو رونا آتا؟ نہیں، ہاں نہیں، یہ اسلام نہیں ہے اس لیے آپ رو رہی ہو بیٹے، اور یہ واقعی نہیں ہے، یہ اسلام واقعی نہیں ہے کہ آپ ایک عورت کو فرضی طور پر صرف ہم بستری کے لیے، شباشی کے لیے کسی مرد کے ساتھ 1 یا 2 رات کو سلائیں۔ یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حرامہ ہے، یہ حلالہ نہیں ہے۔ وہ نہیں مانتے، میں ان کو کیسے بناؤں؟ اب اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے دے۔ آپ نے ہماری ویڈیوز شیئر کری ان کے ساتھ بیٹے؟ نہیں، ہاں، ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے، سعودی عرب کے مفتیان کرام کے فتاویٰ موجود ہیں۔ یہ 3 طلاقیں جو دی جاتی ہیں، یہ 3 نہیں ہوتی، ایک محفل میں 1 ہوتی ہے، اور 3 حیض کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے تو صحیح مشورہ دیا ہے بیٹے ان کو۔ آپ کب کا واقعہ ہے یہ؟ کب طلاق ہوئی تھی؟ میری ہوئی تھی 19 ستمبر کو۔ 19 ستمبر کو، اور آپ انہی کے گھر پہ رہ رہی تھیں؟ نہیں، انہوں نے گھر سے نکالا تھا۔ طلاق دینے کے بعد یا طلاق سے پہلے؟ میں غصے میں آ گئی تھی، میں نے بولا میں نے گھر سے جانا ہے، ان لوگوں نے طلاق دے دی۔ اور کب آپ غصے میں نکل کر آ گئیں ان کے گھر سے؟
उसी दिन ही उन लोगों ने तलाक दी थी जिस दिन घर से आई हूँ। और उससे पहले आप उन्हीं के साथ रही हैं? जी उन्हीं के साथ रही हूँ। और मेरी वीडियो देखी है आपने? मैंने देखी हुई है। तो मेरी वीडियो देखकर आपको क्या लगा है कि तलाक हुई है आपको या नहीं हुई है? नहीं। हाँ, और तलाक क्यों नहीं हुई? जी बेटे। मैं तो मानती हूँ, और नहीं मानता। वो नहीं मानता, अल्लाह उसे मनवाए। अगर उसको हलाला उसका होगा ना, तो असल उसूली तौर पर तो हलाला मर्द का होना चाहिए जो कि औरत के साथ ज्यादती करता है। बेटा आपके साथ जो हुआ है इसको एक तलाक हुई है और रुजू कर सकते हैं। अभी वो सितंबर की बात है, सितंबर में हुई है ना? जी 3 हैज तो नहीं गुजरे अभी आपके? नहीं, तीसरा हैज होने वाला, बस 2-3 दिन बाकी है मेरे पास। तो आप अपने शौहर से कहें कि वो रुजू कर लें। रुजू का मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे हमबिस्तरी करें, वो सिर्फ आपसे ये कह दें कि मैंने रुजू कर लिया है, बस खलास। और फिर उसके बाद अपने मामलात को आप सही कर लें, सुलझा लें। और क्या आपके शौहर से बात हो सकती है बेटे? मैं आपकी करवाऊं बात? मेरी नहीं होती उससे बात। अच्छा, कॉन्फ्रेंस कॉल में आप उससे बात नहीं कर सकती? नहीं, मैं आपकी अपने जेठ से बात करवाऊंगी, पर अगर मैं जब भी फोन करूंगी आप उठा लेंगे मेरी कॉल? नहीं बेटे, मैं तो इस वक्त बैठा हुआ था, आमतौर पर मैं फ़ोन नहीं उठाता। आमतौर पर चूँकि आपका मैसेज मैंने सुना और मुझे ये लगा कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। अब कभी अगर मैं अवेलेबल हुआ तो मैं इंशाअल्लाह। आपके शौहर क्या करते हैं? वो काम नहीं करते अभी तक, छोटा है मुझसे। आपकी उम्र कितनी है बेटे? मेरी उम्र 22 साल है, वो मुझसे छोटा 19 साल का है। और बच्चे भी हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं है। रात को जब मैंने माफी मांगी ना तो कहता बच्चे नहीं हो सकते हमारे, न बच्चे होंगे और रोटी और कपड़ा मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, पर मुझे बाद में घर आके पता चला कि हलाला हलाले भी हम बिस्तरी जरूरी है। आप उसकी इस राय को तस्लीम कर लें, कहने ठीक है मैं आप ही के घर में रहूंगी ना, क्योंकि आप उसकी बीवी हो। अभी वो रुजू कर रहा है, रुजू कर ले और आप हल्के हल्के इंशाअल्लाह ताला मामलात सही हो जाएंगे, मामलात सही हो जाएंगे। आपको जो उन्होंने तलाक दी है ना बेटे, वो तलाक एक तलाक हुई है और आप अभी मैं अपनी भाभी से बात करवाऊँ, आपकी भाभी से बात करवाऊँ आपकी? दे दो, अगर वो आपके साथ हैं क्या? नहीं, कॉन्फ्रेंस कॉल करती हूँ, एक ओके, मिनट। कर लें, ठीक है। बहुत सारी बच्चियां इस तरह की जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूं और कॉल आ जाती है तो मैं उनको तरजीह देता हूं कि उनके मसले का हल हो जाए। और ये बच्ची भी अल्लाह करे कि मेरी आवाज़ से और इस चैनल की काविश से इस बच्ची का घर बर्बाद होने से बच जाए। ये रिकॉर्डिंग मैं अभी अपने सवाल जवाब रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैठ के, और ये कॉल आ गई। देखिए अभी कॉन्फ्रेंस कॉल करती हैं। मैं कर रही हूँ। ओके, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपकी गुफ्तगू, मैं सुन भी रहा हूँ और रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। जल्दी कीजिए। नेट ही बंद है। किसका नेट बंद है? नेट ही बंद है। बहरहाल मेरी ये वीडियो मैं इंशाअल्लाह ताला इसको रिकॉर्ड करके चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप उनको दिखा दीजिएगा, अपने शौहर को भी दिखा दीजिएगा। आपकी जो तलाक है, सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म का फतवा ये है, यहाँ शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब अपने फतवे में ये कह रहे हैं कि वो औरतें, जिन औरतों को एक मजलिस में 3 तलाक दी जाती है, ये एक तलाक होती है अगर उन्हें उस पाकी में दी गई हो जिस पाकी में हैज़ के बाद उनके साथ हमबिस्तरी ना की गई हो। और अगर तलाक हैज़ की हालत में दी गई है तो तलाक वाक़ई नहीं होती। और तलाक अगर हमबिस्तरी करने के बाद गुस्से की लड़ाई झगड़े के दिनों में दी गई है और हैज़ से पहले, तब भी तलाक नहीं होती। अहले इल्म का
اس سلسلے میں اختلاف ضرور ہے، شیخ فرما رہے ہیں، لیکن صحیح قول یہی ہے، اور اس میں مسلمان گھروں کے لیے راحت ہے تاکہ خاندان تتر بتر ہونے سے بچ جائیں۔ تو آپ کو جب طلاق انہوں نے دی ہے، اس سے پہلے کب آپ کے ساتھ ہم بستری کی تھی انہوں نے؟ 2 دن پہلے۔ ہاں، تو ایسی صورت میں تو آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہم بستری کرنے کے بعد کہ طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ہاں بیٹے، تو آپ کو یہ طلاق ہی نہیں ہوئی ہے، اس لیے اگر ہم اس کو طلاق تسلیم کر بھی لیں تب بھی ایک طلاق ہوئی ہے، اور آپ ان کی وہ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، لیکن رجوع اس طلاق سے ہوگا جب کہ طلاق ہو جائے گی۔ تو آپ کو طلاق ہوئی ہی نہیں ہے بیٹا، آپ کو طلاق نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کے یہاں اب وہ جو لوگ ہیں وہ مانیں گے نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ ان کو میری یہ ویڈیو دکھا دیجئے گا، میں کل انشاءاللہ اسے اپلوڈ کر دوں گا اپنے چینل پر، جو میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، تاکہ ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ کوئی بھی بچی آپ کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے، کیا ان کی بہنیں ہیں؟ جی ہے، بہن ایک ہے۔ ہاں، تو وہ آپ سے بڑی ہے، چھوٹی ہے، شادی شدہ ہے یا کیا ہے؟ نہیں، وہ چھوٹی ہیں، ان کے بارے میں بات آپ نہ کرنا ہے، میں پھر غصے میں آ جائیں گے۔ بہتر ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے بارے میں ہم کوئی بات کریں، لیکن آپ بھی تو کسی کی بچی ہو نا۔ اسلام میں اس چیز کو قبول کرنا چاہیے جو کہ اسلام کی شریعت کے دائرے میں ہو۔ اب یہ جو حلالہ ہے، آپ کو مجبور کیا جائے کہ آپ کسی غیر مرد کے ساتھ سوئیں، یہ تو پڑھے لکھے اور سماج کے اچھے لوگ اس کو تسلیم نہیں کر پائیں گے۔ تو نہ جانے کیوں آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہیے بیٹے انہیں۔ آپ اصولی طور پر، آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ نویز۔ تو نویز بھائی، میری آواز اگر آپ سن رہے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان 3 طلاقوں کو 3 نہیں 1 شمار کیا جاتا تھا، اور ابو بکر کے دور میں بھی، عمر فاروق کے ابتدائی 2.5 سالوں میں ان 3 طلاقوں کو 1 شمار کیا جاتا تھا۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی تب بھی 1 ہوئی ہے، ہمارا موقف یہ ہے، سعودی عرب کے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ طلاق ہی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس پاکی کے دنوں میں جب کہ عورت سے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی جائے تو قابل قبول نہیں ہوتی۔ عورت کو طلاق دی جاتی ہے یا تو اس حیض کی حالت سے وہ پاک نکلے اور بغیر ہم بستری کیے اس کو طلاق دے، یا پھر حمل کی حالت میں ہو، حمل میں ہو تب طلاق ہوتی ہے، ادروائز طلاق نہیں ہوتی۔ تو آپ بیٹے فکر مند نہ ہو، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت کو اجاگر کر دے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سسرال میں بھی یہ بات آپ کے شوہر قبول کر لیں، اور آپ کے سسرال والے بھی قبول کریں کہ یہ جو طلاقیں ہیں ان کو اصولی طور پر تو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر تسلیم کریں بھی، پاکستان کا جو مزاج ہے، اگر تسلیم کریں بھی تب بھی 1 ہوگی، 3 نہیں ہوں گی۔ تو آپ کو ان کی بیوی ہیں اور ان کے نکاح میں ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ سعودی عرب کے مطابق آپ کو میں فتویٰ دے رہا ہوں، اہل حدیث علماء کا بھی آپ کے یہاں، آپ کے ملک میں یہی موقف ہے۔ آپ اگر کسی اہل حدیث علماء کے پاس جائیں گے نا تو وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ یہ 3 طلاق 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور ابھی آپ ان کے نکاح میں جا سکتی ہیں اگر اس کو طلاق تسلیم کیا جائے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کی بیٹے بات؟ جی۔ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں، میرا کوئی سوال نہیں۔ اوکے، الحمدللہ۔ چلیے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو آپ سے رجوع کی توفیق دے، اور وہ آپ کی قدر اور محبت کرنا شروع کر دے۔ جو اختلافات ہوتے ہیں نا بیٹے، اختلافات کا حل یہ نہیں ہوتا کہ ہم طلاق دے دیں، کوئی بھی مسئلہ ہو گفتگو کے ذریعے اس کو حل کیا جائے، یہ زیادہ درست معاملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یا اللہ، اللہ اس بچی کی مدد فرمائے۔ میں بیٹھا ہوا ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور یہاں جب کال آ جاتی ہے نا اور اس بچی کی آواز میں نے سنی، بہرحال any comments you may share. Thank you.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون